ہماری 24 دسمبر کی صبح اسپین کے شہر مالگا کے لیے فلائٹ تھی۔ یہ فلائٹ بھی دروازے تک پیک تھی۔ ہم نے مالگا سے غرناطہ جانا تھا۔ مالگا اسپین کے صوبے اندلس کا ایئرپورٹ سٹی ہے۔ یہ شہر 711 میں مورش مسلمانوں نے آباد کیا تھا اور ان کے زمانے میں یہ مالکا کہلاتا تھا۔ اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کو 711 میں طارق بن زیاد لے کر آیا۔ بعد ازاں 750 میں شام میں بنوامیہ کے زوال کے بعد اموی شہزادہ عبد الرحمن اول جان بچاتا ہوا اندلس پہنچا، قرطبہ شہر آباد کیا اور یورپ میں مسلم ریاست کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں 1492 تک 750 سال فرانس کے شہر تلوز اور اسپین کے شہر بارسلونا تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ آج کا پرتگال بھی اس ریاست کا حصہ تھا۔ اس زمانے میں قرطبہ، اشبیلا، آج سویا اور غرناطہ مسلمانوں کے بڑے جدید شہر ہوتے تھے۔ میڈرز بھی مسلمانوں نے آباد کیا تھا۔ اس کا عربی نام میدر تھا۔ اسپین کے لوگ آج بھی اسے میدر کہتے ہیں۔ مورسیا شہر میں بھی مسلمان آباد تھے۔ ابن عربی کی پیدائش مورسیا میں ہوئی تھی۔ قرطبہ اپنے زمانے کا جدید ترین شہر تھا۔ اس شہر نے دنیا کو ٹائی اور سوٹ بھی دیا۔ سوٹ بھی، پیراشوٹ بھی اور کرسٹل کے برتنوں کی صنعت بھی۔ ان تمام ایجادات کے پیچھے زریاب قرطبی کا جینیس دماغ تھا۔ یہ خلیفہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے شاہی ملازمین کے لیے سوٹ اور ٹائی ایجاد کی، بادشاہ کے لیے سوپ بنوایا اور اسے ڈنر کے لیے لازم قرار دیا، اور اس نے پوری دنیا سے شیشے کے ماہر کاریگر قرطبہ جمع کیے اور اسے کرسٹل کے برتن بنوائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ انسان اپنے بازوؤں کے ساتھ پر باندھ کر آسانی سے اڑ سکتا ہے، چنانچہ اس نے پیراشوٹ بنوائے اور لوگوں کو پہنا کر انہیں میناروں سے نیچے پھینک دیا اور لوگ باحفاظت نیچے اتر آئے۔ یہ پیراشوٹ کی ابتدا تھی۔ شاید یہ زریاب قرطبی کے روایت کا احترام ہے کہ آج یورپ میں سب سے زیادہ پیراگلائیڈنگ قرطبہ اور غرناطہ میں ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے شام، مراکو اور اسپین کا آرکیٹیکچر ملا کر نئے انداز تعمیر کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ طرز تعمیر مورش کہلاتا ہے۔ یورپ کے عیسائی زمانے کے مسلمانوں کو مور کہتے تھے۔ اس کی وجہ بہت دلچسپ تھی۔ اس زمانے میں مارکو، تینوس، الجزائر، مالی، نائجر اور لیبیا مل کر ایک ملک تھا اور وہ موریتانیہ کہلاتا تھا۔ موریتانیہ کے لوگوں کو مور کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ کیونکہ فیض، طنجہ اور تیونس آئے تھے اور ان کی اکثریت بربر اور عربیوں پہ مشتمل تھی، چنانچہ مقامی لوگ انہیں مور کہنے لگے۔ ان موروں کے بعد ازاں یورپ میں موریش طرز تعمیر متعارف کرایا۔ اس زمانے میں شہروں کی گلیاں پکی ہوئی تھیں، پتھر اور چونے کا کام زیادہ کیا جاتا تھا۔ گھروں کی بیرونی دیواروں سپاٹ اور ٹھوس ہوتی تھی اور ان کا رنگ مٹیالہ ہوتا تھا۔ گھر کی کوئی کھڑکی گلی کی طرف نہیں کھلتی تھی۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں صحن میں کھلتی تھیں۔ دروازے لکڑی کے ہوتے تھے یا لوہے سے بنتے تھے۔ یہ گھر باہر سے سادے اور عاجز محسوس ہوتے تھے۔ آپ جو ہی گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کا جی خوش ہو جاتا تھا۔ صحن میں سنگ مرمر کا فوارہ ہوتا تھا۔ ان کے دائیں بائیں مالٹے کے درخت، انگور کی بیلیں اور بوگن بیل ہوتی تھی اور ان کے درمیان تخت اور میزیں لگی ہوتی تھیں۔ ہر گھر کے صحن میں پانی کی آواز اور مالٹے کے پھولوں اور پھلوں کی خوشبو ہوتی تھی۔ یہ طرز تعمیر مراکو میں آج بھی زندہ ہے۔ مراکشی لوگ ایسے گھروں کو ریاض کہتے ہیں۔ سویا، قرطبہ اور غرناطہ میں ہزاروں ریاض ہیں اور ہر گھر آپ کا دل کھینچ لیتا ہے۔ مسلمانوں کے دور میں سویا مسلمانوں کا علمی، قرطبہ روحانی اور غرناطہ فنی مرکز ہوتا تھا۔ سویا میں دنیا کی سب سے بڑی کتابوں کی منڈی لگتی تھی اور باقاعدہ بولی دے کر کتابیں خریدی اور بیچی جاتی تھی۔ ایک وقت میں شہر میں 1.5 لاکھ کتابیں تھیں اور یہ سب کلمی نسخے تھے۔ قرطبہ کی مسجد اپنے طرز تعمیر سے دنیا بھر کی مسجدوں کو شرما دیتی تھی، جبکہ مدارس میں ابن رشد اور ابن عربی جیسے مشاہیر درس و تدریس کرتے تھے، جبکہ غرناطہ کا الحمرا اور گلیاں پورے عالم کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ہم نے کرسمس کی رات اور دسمبر کا آخری ہفتہ غرناطہ میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور یوں 24 دسمبر کی شام مالگا پہنچ گئے۔ مالگا ایئرپورٹ درمیانے سائز کا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر 42 کنوینئر بیلٹس ہیں۔ آپ اس سے ایئرپورٹ کی مصروفیت کا اندازہ کر لیجئے، جبکہ ہمارے اسلام آباد ایئرپورٹ پر صرف 7 کنوینئر بیلٹس ہیں۔ آپ دونوں کا فرق خود دیکھ لیجئے۔ ہمیں سہیل مقصود لینے آئے تھے۔ یہ میرے عزیز دوست اور سکھ دکھ کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم
کرم کیا ہے. انہوں نے 20 سال قبل غرناطہ میں چھوٹی سی دکان کھولی اور یہ اب پھیل کر بہت بڑی کیش اینڈ کیری بن چکی ہے. یہ آج غرناطہ کے خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. بہت سادہ لیکن انتہائی مخلص انسان ہیں. ان کے بچے پنجابی اور اسپینش صرف 2 زبانیں جانتے ہیں. بالخصوص بچیوں کی زبان خالصتاً دیہاتی پنجابی ہے. یہ جب پاپا ادھر آؤ کہتی ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. مالگا سے غرناطہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. میں 6 مرتبہ یہ شہر دیکھ چکا ہوں لیکن اس میں کوئی ایسا جادو ہے جس کی وجہ سے تسکین نہیں ہوتی اور انسان بار بار غرناطہ کا چکر لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہمارا ہوٹل سٹی سینئر کے قریب تھا. سیدھی گلی ٹھیک اس جگہ جاتی تھی جہاں 2 جنوری 1492 کو آخری مسلمان بادشاہ ابو محمد عبداللہ نے الحمرا کی چابیاں عیسائیوں کے بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ازبیلا کے حوالے کی تھی. اس جگہ اب ایک فوارہ نما مونومنٹ بنا ہے جس میں غالباً کولمبس ملکہ کو امریکہ کے بارے میں تفصیل سمجھا اور دکھا رہا ہے، جبکہ چابیوں کے واقعے کی تصویری تفصیل ایک پینٹنگ میں دکھائی گئی ہے. یہ پینٹنگ رائل چیپل آف گریناڈا کے انٹری ہال میں لگی ہے. پینٹنگ میں ابو عبداللہ محمد سیاہ گاؤن میں ملبوس سیاہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے گلے میں سفید چادر لپٹی ہوئی ہے. ہاتھ میں چابیاں ہیں جبکہ اس کے پیچھے اس کے ملازمین اور درباری مغموم کھڑے ہیں. دوسری طرف فرڈینینڈ سیاہ جبکہ ملکہ ازبیلا سفید گھوڑے پر بیٹھ کر غرور سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کے فاتحانہ جذبے میں لتھڑے مصاحب پیچھے کھڑے ہو کے نخوت سے ہارے ہوئے لشکر کو دیکھ رہے ہیں. پینٹنگ میں الحمرا کے ستون، واچ ٹاورز اور برجیہ مفتوحات سلطان کے پیچھے نظر آ رہی ہیں. یہ پینٹنگ کرسٹوفر کولمبس کے خطوط اور ڈائریاں پڑھ کر بنائی گئی تھی. کولمبس چابیوں کی تبدیلی اور غرناطہ کی فتح کا عینی شاہد تھا. وہ ملکہ سے امداد کے لیے آیا تھا. اس کا خیال تھا وہ ہندوستان کا مختصر ترین راستہ دریافت کر سکتا ہے، جبکہ ملکہ کو ہندوستان کے نئے راستے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش غرناطہ کی فتح، اسپین سے مسلمانوں کی مکمل بے دخلی اور الحمرا کے لائنز کورٹ میں چند منٹ کی چہل قدمی تھی. اس نے کولمبس کو ٹالنے کی بے شمار کوششیں کی مگر جب وہ باز نہ آیا تو ملکہ نے تنگ آ کر شرط رکھ دی کہ اگر غرناطہ فتح ہو گیا تو میں تمہیں انڈیا کے نئے راستے کے لیے فنانس کر دوں گی. کولمبس کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، چنانچہ وہ ملک کے لشکر کے ساتھ نتھی ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے ابو عبداللہ محمد کو الحمرا کی چابیاں ملکہ کے حوالے کرتے دیکھا. ملکیت کی اس تبدیلی کے بعد کولمبس آگے بڑھا، ملکہ کے گھوڑے کے نال کو بوسہ دیا اور اسے اس کا وعدہ یاد کرا دیا. ملکہ اس لمحے اس قدر خوش تھی کہ اس نے سونے کی 2 تھیلیاں کولمبس کی طرف اچھال دی. اس لمحے دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ ان 2 تھیلیوں کی مدد سے نئی دنیا دریافت ہو چکی ہے اور صرف 400 سال بعد وہ دنیا امریکہ کے نام سے پرانی دنیا پر حکمرانی کرے گی. بہرحال قصہ مختصر، مصور فرانسسکو پراڈیلا نے 1882 میں کولمبس کے خطوط اور تحریروں کی مدد سے اس واقعے کی پینٹنگ بنائی اور کمال کر دیا. فرڈینینڈ اس زمانے کی عیسائی ریاست اورگان ازبیلا کوسٹیا کی حکمران تھی. ان دونوں نے غرناطہ فتح کرنے کے لیے شادی کی. دونوں ملکوں کے لشکر اکٹھے کیے اور غرناطہ کا محاصرہ کر لیا. غرناطہ کی فتح ان کی زندگی کی اتنی بڑی اچیومنٹ تھی کہ دونوں نے مرنے کے بعد غرناطہ میں دفن ہونے کا اعلان کر دیا. اس کے لیے انہوں نے غرناطہ میں رائل چیپل آف غرناطہ کے نام سے ایک بہت بڑا چرچ بنوایا. یہ چرچ فتح کی یادگار کے قریب واقع ہے اور واقعی دیکھنے لائق ہے. فرڈینینڈ اور ملکہ ازبیلا دونوں اس چرچ میں مدفون ہیں. قبریں زیر زمین تہ خانے میں ہے جبکہ قبروں کا تعویذ اوپر ہے اور یہ انتہائی خوبصورت ہے. تاہم سیڑھی کے ذریعے قبر میں اتر کر بادشاہ اور ملکہ کی قبریں دیکھی جا سکتی ہیں.